بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اس 73 فرقے میں سے جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ یہ سوال ہے۔ 73 میں سے جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ میرے دوستو، سوال تو بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، تمہیدی طور پہ کچھ باتیں سامنے آ جائیں، کیا؟ تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے مسلمان الجھن کے شکار ہیں۔ تو کیوں نہیں ہم اس کو سمجھیں قرآن شریف کی آیتوں کے ذریعے سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو تمہیدی طور پہ باتیں سامنے آئے۔ میرے دوستو، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کیا عجیب و غریب آیت ہے، اور صاف دو ٹوک انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ سے خطاب کر رہے ہیں، اور یہود و نصارہ کی ساری چیزوں کو کھول کر کے سامنے رکھ دے رہے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، اے ایمان والو، تم یہودی یا نصرانی کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں بنانا۔ کیا بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کبھی بھی یہودی ہو یا نصرانی ہو، ان دونوں میں سے کبھی بھی کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا، اپنا ساتھی نہیں بنانا، کبھی بھی اس کے ماحول کے اندر جانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے کہہ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے کہہ رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کہ یہ یہودی اور نصرانی یہ لوگ آپس میں دوست ہیں، یہ لوگ آپس میں مل جائیں گے اور تمہیں اس طرح روند ڈالیں گے جس طرح کہ گھوڑے کے ٹانگ کسی اور کو روند ڈالتے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کبھی بھی تم اس کو اپنا دوست مت بنانا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تم میں سے کوئی بھی اس کو اپنا دوست بنائے گا۔ کیا فرمایا؟ کوئی بھی مسلمان، چاہے عوام ہو یا خاص ہو، کوئی بھی اگر کیا بنائیں گے؟ دوست بنائیں گے، تو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا شمار اسی کے ساتھ ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، کبھی بھی فاسق اور نافرمان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں، ہدایت کو چھین لیں گے، وہ ایمان ہے اسے بھی سلب کر لیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی کو کبھی بھی تم اپنا دوست مت بنانا، تو آج مسلمانوں کو دیکھ لیے، یہاں سے لے کر کے نیو یارک سے لے کر کے لندن تک، ہالی ووڈ سے لے کر کے پیرس تک،
ان کی جنت اور ان کی دنیا اور ان کی حالات کو آپ دیکھ لیجئے. مسلمان کس طرح اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. اور یہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہم کسی یہودی سے دوستی کر لیے تو دنیا کے اندر ہماری عزت بڑھ جائے گی، دنیا کے اندر ہماری بلندی ہوگی، دنیا کے اندر ہماری کامیابی ہوگی. یہ مسلمان اس وجہ سے یہودی سے کبھی دوستی کرتے ہیں اور کبھی نصارہ سے دوستی کرتے ہیں. چاہے اس دوستی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا کیوں نہ پڑے، چاہے اس دوستی کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی توق کو چھوڑنا کیوں نہیں پڑے، اس دوستی کی وجہ سے اور اس کو اپنا ساتھی بنانے کی وجہ سے چاہے اسلام ہی کو چھوڑنا کیوں نہ پڑے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی چھوڑنے کے لیے آج یہ مسلمان تیار ہیں. کیونکہ میرے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ ایک مسلمان جو حالات سے تنگ ہو گئے، چاہے وہ ذریعے معاش کی وجہ سے ہو، چاہے وہ گھر کی وجہ سے ہو، جب پریشان ہو گئے تو یہودیوں نے اس کو آفر دیا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ دو، ہم تمہیں مکان بھی دیں گے، ہم تمہیں بزنس بھی دیں گے اور ہم تمہیں خوبصورت بیوی بھی دیں گے. میرے سامنے مثالیں ہیں اسی 2023 کے اندر. اور وہ انسان میں سمجھتا ہوں کہ پڑھا لکھا انسان تھا. میں ان کی پوری باتیں کھولنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ہم ابھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ ارتداد سے لوٹ کر کے واپس آ جائے. اور آپ ان تک یہ ویڈیو پہنچائیے. جب یہود و نصارہ نے ان کو آفر دیا تو انہوں نے صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کو چھوڑا، اللہ کی احکامات کو چھوڑا، بلکہ انہوں نے اسلام ہی کو چھوڑ دیا. اور آج بڑے شہر کے اندر ان کی بڑی سی مال ہے اور بڑی سی دکان ہے، اس کی بزنس بڑی ہے ان کی، اور ان کے ساتھ ساتھ کیا عالیشان بلڈنگ بھی دیا ہے اور بہترین یہود و نصارہ کی لڑکی سے انہوں نے شادی کی ہے. دنیا انہوں نے بنا لیا لیکن آخرت ان کی تباہ و برباد ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیتوں کے اندر یہاں فرمایا، ارشاد فرمایا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ تم کبھی بھی ان کو اپنا دوست مت بنانا. اللہ نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آگے کہا، اور ہمارے علماء دین اس کی تشریح کرتے رہے، تفسیر بیان کرتے رہے. اور آج جتنے بھی بڑے بڑے مساجد بڑی بڑی شہروں کے اندر ہے، علماء کرام قرآن کی تفسیر بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ عوام الناس اس طرح اس کے پیچھے یہود و نصارہ کے پیچھے چل رہے ہیں. مسجد کے اندر بات کو سنیں گے اور اس کان سے سنے اور اس کان سے نکال دیے، جس کی وجہ سے نوبت آج یہاں تک آ گئی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ہم اپنی شکل کو یہودی کی طرح بنائے ہیں اور ہم اپنی سیرت کو یہود و نصارہ کی طرح بنائے ہیں، بلکہ ہمارا سیرت، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق ان دشمنوں کی وجہ سے ہو گیا ہے، ویسا ہی ہو گیا ہے. اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں کو آج بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے. جس طرح یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور جنت کے حقدار ہم ہی ہیں، چاہے ہم اللہ کے حکموں کو مانیں یا نہ مانیں، چاہے ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے ڈالیں گے اور اس کے بعد نکال کر کے جنت کے اندر ڈال دیں گے. یہ یہود و نصارہ اور ان کے جو پادری ہیں اور ان کے جو علماء ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں.
اور اسی طرح آج مسلمان اسی غلط فہمی کی شکار ہو گئے ہیں. یہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے حبیب ہیں, اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, اللہ کے حبیب کے امت ہیں, اس وجہ سے ہم بہت خاص ہیں. چاہے ہم چوری کرتے رہیں گے, چاہے ہم ڈاکہ ڈالتے رہیں گے, چاہے ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے, وہ بھی گناہ کبیرہ بڑے بڑے گناہ کرتے رہیں گے, اور اس غلط فہمی کے شکار میں ہیں کہ ہم بھی جنت کے اندر چلے جائیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی جنت کے اندر چلے جائیں گے. یہ مسلمان اسی غلط فہمی کے اندر ہے. میرے دوستو, اس غلط فہمی کو چھوڑ دیجئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو دیکھیے, صحابہ کو دیکھیے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلچی بنا کر کے مکہ سے بات کرنے کے لیے بھیجے, اور وہاں جا کر کے حضرت عثمان بن عفان کا جو پائجامہ تھا, تہبند تھی, وہ پینڈلیوں تک اوپر تک تھی. حضرت ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قریش مکہ جو ہے یہ اب تہذیب والے لوگ ہو گئے ہیں, اور اس کو بہت معیوب سمجھتے ہیں کہ کسی کے تہبند اور لنگی یا پاجامہ زیر جامہ یہ اوپر ہو, پینڈلی سے اوپر ہو. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی عیب دار سمجھے یا کچھ بھی سمجھے, کوئی معیوب سمجھے کچھ بھی سمجھے, کوئی میرا مذاق اڑائے کچھ بھی اڑائے, میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند پنڈلیوں سے اوپر تھا. اس وجہ سے کفار مکہ, قریش مکہ چاہے کچھ بھی سمجھے ہو, ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. دیکھ لیجئے صحابہ کی تاریخ. حضرت جسامہ بن مساحق کنانی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایلچی بنا کر کے کہاں بھیجا؟ شاہ روم. روم جو اس وقت سپر پاور تھا وہاں پہ بھیجا. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایلچی بنا کر کے بات کرنے کے لیے, مذاکرات کے لیے, اور ان لوگوں نے بہت شان و شوکت سے ان کا استقبال کیا, اور سونے کے کرسی کے اوپر, جس طرح آج کرسیوں کے اوپر سے چادر لگا دیتے ہیں, یعنی کرسی کو بھی دلہن بنا دیتے ہیں. لوگ دھوکے میں آ جائیں گے, پتہ نہیں ہماری دلہن یہی ہے. بھائی کرسی کو کرسی رہنے تو اس کو دلہن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. مسلمان جو ہے یہود و نصارہ کے طریقے کے اوپر چلنا شروع کر دیے. اس وجہ سے وہ چلنا جو شروع کیے ہیں اسے چھوڑ دیجئے. ہمارا آئیڈیل, ہمارا نمونہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کرسی کو دلہن بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں, اور یہ مسلمان بڑے بڑے ٹوپی پہن کر کے شان سے بیٹھتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا چودھری یہی ہے, شیطان معلوم ہوتے ہیں. یہاں پہ حضرت جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا استقبال کیا گیا تو اسی طرح کرسی کے اوپر چادر تھے, اور وہ کرسی سونے کی بنی ہوئی تھی, سپر پاور تھے وہ. حضرت جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بے خیالی میں اس کرسی کے اوپر بیٹھ گئے, بے خیالی میں. اور جب ایسے اٹھا کر کے دیکھے تو دیکھا سونے کا ہے, فوری اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. تمام لوگ ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے. میں نے تو تمہارے اعجاز و اکرام کے اندر یہ کرسی لگایا تھا. حضرت جسامہ نے سپر پاور تھا اس وقت, اور اکیلے تنے تنہا ہیں, اور انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ اعجاز و اکرام تف ہے ایسی اعجاز اکرام کے اوپر جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
सोने और चांदी के कुर्सी के ऊपर बैठने से मना फरमाया है। और जिस चीज से हमारे रसूल ने मना कर दिया, तुम लाख एजाज के अंदर और हमारा इस्तेकबाल करो और हम ये समझे कि इज्जत हमारी हो रही है। जैसे कि आजकल मुआशरे के अंदर कोई चाहे चीफ मिनिस्टर आ जाए, चाहे डिप्टी मिनिस्टर आ जाए, मुसलमानों को देखिए जमात भी छोड़ करके उसके पीछे दौड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि ये लोग यहूद और नसारा के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि जमात खड़ी हो रही है, नमाज खड़ी हो रही है। इसके बावजूद सबसे निकल करके कौन आ रहे हैं भाई? डिप्टी सीएम आ रहे हैं। डिप्टी सीएम हो या चीफ मिनिस्टर हो या दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो, अल्लाह तबारक व तआला शहंशाहों की शहंशाह है। जब हम अल्लाह के दरबार में आ गए तो पीछे हम किसी और दरबार को नहीं देखेंगे। हमारा दरबार वो है जहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया है मुझे, अपने घर के अंदर अल्लाह ने बुलाया, और वहां से जमात खड़ी हो रही हो और वहां से सबसे निकल करके किसी बड़े आदमी के इस्तकबाल में जाना, मेरे दोस्तों ये सही नहीं है, ये मुनाफिकत है। ऐसे तमाम लोग मुसलमान नहीं हो सकते हैं। आप किसी भी आलिम से फतावा ले लीजिए और कुरान की इन आयतों को सामने रख लीजिए, क्योंकि कुफ्र और कुफ्र दोस्त बन सकते हैं, लेकिन कुफ्र और ईमान दोनों दोस्त नहीं बन सकते हैं। कुफ्र और कुफ्र दोस्त बन सकते हैं, वो एक जगह जमा हो सकते हैं, लेकिन कुफ्र और ईमान दोनों एक जगह जमा हो जाए ये मुमकिन नहीं है। आग और पानी एक जगह जमा हो जाए मुमकिन नहीं है। रात और दिन एक जगह जमा हो जाए मुमकिन नहीं है। मुसलमान सोचते ही नहीं, गहराई के अंदर जाते ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम लोग जो ईमान लाए हैं, हमारा ईमान वैसे ही है जैसे कि मदीने मुनव्वरा के अंदर मुनाफिकीन का था। जब सहाबा की जमात को देखते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सहाबा की जमात को देख करके, और जहां वो अपनी जमात में जाते थे तो कहाँ है ला इलाहा इल्लल्लाह, कहाँ है मुहम्मद रसूलुल्लाह। वही हालत आज मुसलमानों की हो गई है। मेरे दोस्तों, हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शाह ईरान के दरबार में पहुंचे, कहां पे पहुंचे? शाह ईरान के दरबार में। और उस वक्त ईरान सुपर पावर था, जैसा कि आज कोई मुल्क सुपर पावर है और सब उसके सामने घुटने टेक देते हैं, वैसे ही शाह ईरान उस वक्त क्या था? सुपर पावर था। और वहां पे पहुंचे कौन? हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने एक साथी के साथ जाते हैं ना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुज़ाकरात के लिए आज भी लोग जाते हैं। उस जमाने के अंदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर खिलाफत है, वहां पे पहुंचे और पहुंचने के बाद उनके एजाज व इकराम में तरह तरह के खाने लगाए, जैसे कि आजकल की भी लगाते हैं। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान के और दस्तरखान बिछाया गया और खाने के ऊपर बैठे। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खा रहे थे और लुकमा में से एक दो दाना दस्तरखान के ऊपर गिर गया। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस लुकमे जो गिरा हुआ दाना था उसको उठा उठा करके चुन चुन करके अपने मुंह में रख रहे थे और उनके साथ ही इशारा कर रहे थे, ऐसे कूनी मार रहे थे ऐसे, और ये कह रहे थे कि हम सुपर पावर मुल्क के अंदर हैं। इस तरह दस्तरखान से दाना उठा करके खाना ये ऐब समझा जाता है और हम लोगों को ये हेच समझेंगे, बहुत कमजोर समझेंगे। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दो टोक अंदाज में फरमाया, अततरुकु सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउलाई हुमका। क्या फरमाया कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दो इस होमका की वजह से, बेवकूफों की वजह से। ये सारे के सारे बेवकूफ हैं जो अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ दस्तरखान भी बिछा रहे हैं
اور اس طرح کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ آج ہر ایک مسلمان دیکھے کہ جب ہمارا دسترخوان بیچتا ہے تو کیسے بیچتا ہے، چاہے شادی محل کے اندر ہو، چاہے آپ کے گھروں کے اندر ہو، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا دسترخوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہم لوگ یہود و نصارہ کے پیچھے نہ چلیں۔ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، ترمذی حدیث کی کتاب ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی، ابو داؤد، ہاں یہ سب حدیث کی کتابیں ہیں۔ ان میں سے ایک ترمذی شریف ہے، بہت مائے ناز کتاب ہے، وہ تمام مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی شخص عالم اور مفتی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، لیاتین علی امتی، وہاں الفاظ ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ سرکار دو عالم یعنی میری امت یہود و نصارہ کی نقش قدم کے اوپر ہو بہو چلے گا۔ کیا فرمایا؟ ہو بہو، جیسے کہ چپل آپس میں برابر ہوتے ہیں، ویسے ہی برابر برابر ہماری امت چلے گی، کس کے پیچھے؟ یہود و نصارہ کی پیچھے۔ اور جس طرح یہود و نصارہ گمراہ ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت سارے عذاب نازل کیے اور جہنم کا وعدہ فرمایا، اسی طرح امت محمدیہ جب ہو بہو اس کے پیچھے چلتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تمام چیزوں کو چھین لیں گے، اور یہ دنیا کے اندر ذلیل بھی ہوگا کون؟ یہ مسلمان، اور یہ رسوائی بھی ہوگا، ہر جگہ اس کی پٹائی ہوتی رہے گی، کبھی یہودی پٹائی کریں گے، کبھی نصارہ پٹائی کریں گے، کبھی غیر پٹائی کریں گے، اور اگر کوئی پٹائی کرنے والا نہیں ہوگا تو یہ لوگ یعنی امت محمدیہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی پٹائی کرنے لگیں گے۔ آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمان ہر ایک معاملے میں بلڈنگ بنائیں گے ویسے ہی جیسے یہود و نصارہ بنایا تھا، ہم لباس پہنیں گے ویسے ہی جیسے یہود و نصارہ پہن رہا ہے، اور ہم اپنی شکل و صورت ویسے ہی بنائیں گے جیسے یہود و نصارہ کا ہے۔ میرے دوستو، آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اسی حدیث کے اندر ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس حدیث کے اندر کہ اس طرح نقش قدم کے اوپر چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر کسی شخص نے اپنی ماں سے بد کلامی کیا ہو، اپنی ماں سے بدفعلی کیا ہو، تو ہمارے امت محمدیہ میں بھی ایسے لوگ ہو جائیں گے جو اپنے ماں ہی سے منہ کالا کریں گے، العیاذ باللہ۔ اللہ محفوظ فرمائے، اتنی سخت حدیث ہے یہ۔ اور فرمایا یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کے اندر کتنے فرقے تھے؟ 72 فرقے تھے، اور ہمارے امت کے اندر 73 فرقے ہو جائیں گے، اور یہ 72 فرقے سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ کیا ہوگا؟ وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا قیل یا رسول اللہ، وہاں الفاظ موجود ہیں عربی کے اندر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جو جنتی ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ سوال بھی یہ صحیح تھا کہ 73 فرقے میں سے جنتی کون فرقہ ہوگا؟ وہاں پہ صحابہ نے پوچھا، اسی حدیث کے اندر آپ ترمذی کھولیں اور وہاں پہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر، اور بہت ساری باتیں معلوم ہو جائے گی آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ 73 فرقے ہو جائیں گے اور ان میں سے ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا، وہ ہوگا کون؟ جو جنت میں جانے والی فرقہ ہوگا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی،
کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ صرف اتنا نہیں فرمایا کہ جس کے اوپر میں ہوں، آگے فرمایا وہ اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، صاف الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور جس کے اوپر میرے صحابہ ہیں، یعنی مجھے فالو کرے یا میرے صحابہ کو فالو کرے، وہی شخص جنت کے اندر جانے والے ہوں گے۔ یعنی احادیث مجھ سے لے، احادیث کے معنی اور احادیث کی تشریح میرے صحابہ سے لے، قرآن کی آیت مجھ سے لے اور اس کی معنی اور میننگ میرے صحابہ سے لے، یہ لوگ جنتی ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں باتوں کو؟ یہی ایک فرقہ، یعنی ہم قرآن کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے اور کیا میننگ اور اس کی تشریح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے لیں گے۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کے فتاوے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو صحابہ کے فتاوے کو نہیں مانتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ صحابہ کے فتاوے کو نہیں مانتا ہے تو یہ تمام کے تمام لوگ جہنمی ہوں گے۔ کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ جنت کے اندر صرف وہی جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیتوں کو لے اور معنی اور میننگ صحابہ سے لے، معنی اور احادیث کی تشریحات صحابہ سے لے، وہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اور لوگوں کو غلط فہمی یہاں پہ یہ ہو رہی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اہل کفر ہیں اس کو ملا کر کے یہ 72 فرقہ جہنم میں جائیں گے۔ نو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کفر اور اسلام کے اندر 72 فرقے نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے۔ کیونکہ جو لوگ ابدی جہنم میں جانے والے ہوں گے اس کو یہاں پہ نہیں ملایا گیا ہے، کیونکہ کفار و مشرکین ہو، یہود و نصارہ ہو، مجوسی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ تمام کے تمام اہل کفر جو ہیں یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، لیکن جو 72 فرقے جہنم میں جائیں گے یہ ابدی جہنم کے لیے نہیں جائیں گے۔ لوگوں کو یہاں غلط فہمی ہو گیا کہ جو یہ 72 فرقہ جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پہلے مرحلے کے اندر جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ صرف ایک فرقہ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ اہل سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت سے جو الگ ہیں وہ اہل بدعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی ایک آیت ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو چمکدار ہوں گے اور بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، کالے کلوٹے ہوں گے، لوگ پہچاننے سے انکار کر دیں گے، ایسے لوگ ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سیاہ چہرے والے ہوں گے یہ کون لوگ ہوں گے؟ اور جو اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو وہاں پہ احادیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، اہل السنہ والجماعہ۔ اہل سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور والجماعت اور صحابہ کی جماعت۔ اس وجہ سے آج میں دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے خاص کر کے خلفائے راشدین کا صحابہ اگر ان کا کوئی فتاوی قول اور نہیں مانتا ہے تو ایسے تمام لوگ اہل بدعت کے اندر شامل ہیں، اہل سنت والجماعت کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔
تو معلوم ہوا آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے 73 فرقے ہوں گے، اور 73 میں سے ایک جنت کے اندر جائیں گے، اور جنت میں جانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو آیت احادیث مجھ سے لے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح صحابہ سے لے، ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے، اور یہی لوگ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت۔ وہ تمام مسلمان جو صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ تمام وہ تمام انسان، وہ تمام لوگ، وہ تمام مسلمان جو صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑے عالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے قطب اور ابدال کیوں نہ ہو، اگر وہ صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے یا صحابہ کے اوپر زبان درازی کرتا ہے، یہ تمام کے تمام لوگ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ ایسے تمام لوگ اہل بدعت کے اندر شمار ہوں گے، اہل سنت والجماعت کے اندر شمار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنتی فرقہ کے اندر رہیں تو آپ قرآن کی آیت اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیجئے، اور اس کا میننگ اور اس کی تشریح کس سے لیجئے؟ صحابہ سے لیجئے، تبھی آپ بچ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ اہل کفر جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، وہ اس کے اندر نہیں آئیں گے۔ جو 73 فرقے ہوں گے وہ اہل کفر اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ جو 73 فرقے ہوں گے ان میں سے صرف مسلمانوں کی 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک ہی جنت کے اندر جائے گا، میں نے ابھی بتا دیا۔ اور جو باقی جہنم کے اندر جائیں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، بلکہ یہ لوگ اہل بدعت کے قریب تھے، اہل کفر کے قریب نہیں تھے۔ کہیں عقائد کے اندر فساد ہے، کہیں اعمال کے اندر فساد ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اہل بدعت کے اندر شمار ہوئے، اہل کفر کے اندر نہیں۔ اس وجہ سے کچھ دنوں تک جہنم کے آب و ہوا اور وہاں کی فضاؤں میں رہ کر کے اور جہنم کا سیر کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا تو یہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر ڈالیں گے۔ اور اول مرحلے کے اندر جو فرقہ جائے گا وہ وہی ہوگا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے صحابہ کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔